السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام برای همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، سلامت باشید و همچنین زنده باشید. ما امروز درس 11 را میخوانیم. خب متن امروز در این درس ما میموزیم مرخصی. خب و واژه‌های جدید هم داریم که امروز ما میخوانیم و نقطه های امروز ما مضارع التزامی می باشد. خوب جلو میریم، درس را شروع میکنیم. امروز درس متنمون مرخصی می باشد. مرخصی یعنی چھٹی لینا، درخواست دینا، لیو کی اپلیکیشن دینا، لیو کی مرخصی لینا. خوب شروع میکنیم. نزدیک ظهر بود که از دانشگاه برگشتم. کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا کہ میں یونیورسٹی سے واپس آیا. خیلی خسته بودم، بہت ہی تھکا ہوا تھا. لباسهایم را در آوردم. میں نے کپڑے اتارے و به جای لباسی آویزه کردم، اور جو لباس کی جگہ ٹانگنے کی جگہ ہے وہاں پر میں نے ٹانگ دیا اپنے کپڑے کو. روی تخت دراز کشیدم. میں بیڈ پر سو گیا، لیٹ گیا. میخواستم کمی استراحت کنم که ناگهان تلفن خانه زنگ زد. کہتا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی بہت استراحت کروں، آرام کروں، کہ اچانک گھر کا جو ٹیلی فون بجا. گوشی را برداشتم. میں نے موبائل کو اٹھایا. دوستم ابراهیم بود. میرا دوست ابراهیم تھا. پس از سلام و احوال پرسی گفت. سلام دعا کرنے کے بعد مجھ سے گفت کہا مهدی میخواهم برای زیارت امام رضا علیہ السلام به مشهد بروم. کہتا ہے کہ مہدی میں چاہ رہا ہوں کہ میں زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے مشہد جاؤں. اما تنها هستم، مگر میں اکیلا ہوں. خیلی دوستم دارم شما هم با من بیایید. کہتے ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگے گا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیں. پرسیدم، میں نے پوچھا کی میخواهی بروی؟ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کب جا رہے ہو؟ پاسخ داد، مجھے جواب دیا تصمیم دارم دوشنبه یہ ہفته یہ بعد که روز تولد امام رضا علیہ السلام است. کہتے کہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ اگلے جو پیر ہے نا، ایک شنبے یعنی ہفتہ، یک شنبے اتوار کو کہتے ہیں، اور دو شنبے یعنی پیر جو اسے سوموار کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو اگلے پیر ہے نا، اگلے ہفتے میں جو پیر آئے گا، اس دن کہ جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا روز ہوگا، اس دن میں چاہ رہا ہوں کہ میں جاؤں. در مشهد باشم، کہ اس دن میں مشہد میں رہوں یا مشہد میں ہوں. گفتم من هم خیلی دوست دارم به مشهد بیایم. میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے بھی بہت ہی دل کرتا ہے کہ میں بھی مشہد میں ہوں، وہاں پہ جاؤں. ولی لازم است به پدر و مادر بگویم، مگر ضروری ہے کہ میں اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتاؤں اور کہوں. و از دانشگاه هم اجازه بگیرم، اور یونیورسٹی سے میں بھی اجازت لے لوں، چھٹی لے لوں. ابراهیم گفت پس کارهایت را زود انجام بده و نتیجه را به من بگو. ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ اپنے کام کو، جو بھی کام کاج ہیں وہ آپ جلدی اس کو انجام دیں، اور اس کا جو نتیجہ ہو، آخری نتیجہ ہو، وہ مجھے پھر بتاؤ. پس از خداحافظی با ابراہیم بلا فاصلے با مادرم صحبت کردم. کہتے کہ جیسے ہی ٹیلی فون میں نے رکھا، جو میرا دوست تھا ابراہیم، اس سے جیسے میں نے خداحافظی کی، بلا فاصلے، کوئی اور کام میں نے کیا ہی نہیں، جلدی سے میں نے اپنے ماں کو بتایا، ماں سے میں نے بات چیت کی. و پس از رضایت ایشان به پدرم زنگ زدم. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری ماں راضی ہوئی اس بارے میں، تو اس کے بعد میں اپنے والد گرامی کو میں نے کال کی. و موضوع را به ایشان گفتم، اور اس بارے میں جو ابراہیم نے کہا تھا اس کے بارے میں میں نے اپنے والد گرامی سے بات چیت کی. پدرم پرسید، میرے والد گرامی نے پوچھا کی و با چه کسی میخواهی بروی؟ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کب جاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چه کسی، کس کے ساتھ جاؤ گے. گفتم خواست دارم هفته بعد که ولادت امام رضا علیه السلام است با دوستم ابراهیم بروم.
کہتے کہ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں اگلے ہفتے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے اپنے دوست ابراہیم کے ساتھ جاؤں وہاں پہ. پدرم گفت میرے والد گرام نے کہا برو ابراہیم جوان خوبی است. ہاں بھی برو یعنی جاؤ، ابراہیم بہت اچھا بندہ ہے، اچھا جوان ہے. فرموش نکن که پس از برگشتن باید بیشتر تلاش کنی تا از درس‌هایت عقب نیفتی. کہتے کہ پھر یہ بھی نہیں بھولنا کہ جیسے ہی واپس آؤ پھر اپنی تیاری جو کلاس میں آپ جاتے رہے ہو آپ نہیں جاؤ گے. 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ جب چھٹی لو گے تو جیسے ہی واپس آؤ تو اپنے جو لیسن بچ گئے ہوں ان جو پیچھے آپ نے نہ پڑھا ہو تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ پیچھے نہ رہ سکو. یہ نہ کہ آپ وہاں زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے مشہد چلے جاؤ، پیچھے درس پڑھتے رہیں لوگ، آپ کے دوست بھی درس پڑھتے رہیں، اس کے بعد جیسے ہی واپس آؤ پھر آپ تیاری نہ کرو پچھلے درس کی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے امتحان میں مسئلہ ہوگا، آپ پیچھے رہ جاؤ گے. تو والد گرامی انہیں سمجھا رہے ہیں. سپاس بدانش کا رفتہ. کہتے اپنے والدین کے ساتھ رضامندی اور ان کی بات چیت سننے کے بعد پھر میں اپنے یونیورسٹی چلا گیا. از مسئول آموزش یک برگه مرخصی گرفتم. کہتے ہیڈ ماسٹر کے دفتر سے میں نے ایک جو چھٹی کا پیپر تھا وہ میں نے پیپر لیا چھٹی والا. پس از نوشتن مشخصات آن ربع و تحویل دادم. کہتے کہ جیسے چھٹی ہر ادارے میں ایک ہوتا ہے کہ بھئی چھٹی لینی ہے تو آپ کو یہ ورقہ دیں گے، ایک چھوٹا ایک چیز دیں گے کہ اس پہ آپ نے لکھنا ہے. ایک پیج دیں گے یا لکھا لکھایا ہوگا، اس پہ فقط نام اور اپنا جو کام ہے، کب جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے، کب واپس آنا ہے وہ لکھنا ہے. یا ایک خالی پیپر ہمارے ہاں ہوتا ہے تو وہ اس پہ آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں کہ سر جی مجھے فلاں دن فلاں اتنے دن میں چھٹی چاہیے، فلاں دن جانا ہے مجھے پھر واپس آنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی گیا اپنے ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں آفس میں، تو وہاں پہ میں نے ایک برگہ لیا اور سفید پیپر لے کر جو میں نے چیزیں لکھنا تھی کہ کب جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کب واپسی ہے، چھٹی کتنے دن کی چاہیے، تو سارا کچھ لکھ کر پھر میں نے وہاں دفتر میں دے دیا ان کو. ایشان پس از تایید و امضای برگه مرخصی در حالی که لبخند میزد. کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے میرے جو درخواست تھی اس پر سائن کیے، جو میری درخواست چھٹی کی درخواست تھی وہ سائن کیے در حالی کے لبخند میزد. کہتے ہیں کہ یہ وہ میرے جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ امضا بھی کر رہے تھے، سگنیچر بھی کر رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے. از روی صندلی بلند شد و به من دست داد و گفت. کہتے کہ صندلی سے چیئر سے کرسی سے اٹھے بھی اور وہ برگہ بھی مجھے دیا، مجھے ہاتھ دیا اور مجھے کہا سلام مراہم بے امام رضا علیہ السلام بے رسان و از طرف ہم یہ دوستان زیارت کن. کہتے کہ میرا سلام بھی ہیڈ ماسٹر کہہ رہا ہے اپنے شاگرد کو کہ میرا سلام بھی مولا امام رضا علیہ السلام کو دے دینا اور ہم سب دوستوں کی طرف سے بھی آپ نے نائب زیارت رہنا ہے، زیارت بھی کرنا ہے ہماری طرف سے. پس از اجازه گرفتن از خانواده و دانشگاه به ابراہیم زنگ زدم و گفتم. کہتے کہ میں نے جو اپنے پہلے والدین سے اجازت لی تھی اس کے بعد میں نے یونیورسٹی سے کالج سے میں نے اجازت لی چھٹی کی. اس کے بعد میں اپنے دوست ابراہیم کو میں نے کال کی اور کہا بلطف خدا ہمیں یہ کارها درست شد و من ہمیں توانم به مشهد بیایم. کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے تمام میرے کام ٹھیک ہو گئے اور میں بھی اب آپ کے ساتھ مشہد میں آ سکتا ہوں. ابراہیم خوشحال شد و گفت. ابراہیم بہت ہی خوش ہوا اور کہا پس باید زود با اینترنت دو تا بلیت قطار تهیه کنیم. کہتے ہیں کہ جلدی سے خوش ہو کر اس نے کہا کہ بس اب کیا کرنا ہے، جلدی سے انٹرنیٹ سے آپ نے کیا کرنا ہے، 2 ریل گاڑی کی جو ٹکٹیں ہیں وہ آپ نے بک کرنی ہے. چون ممکن است بلیط های مشهد به خاطر ایام ولادت زود تمام شود. کہتے ہیں کہ ہاں جی جلدی سے آپ انٹرنیٹ سے آپ 2 جو ہے نا ٹکٹ لے لو، یہ نہ ہو کہ جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا ایام نزدیک ہیں وہاں پہ ٹکٹ ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ جلدی سے ہی وہ جو ٹرین کی ریل گاڑی کی جو ٹکٹیں ہوتے ہیں وہ بک کر لیتے ہیں پہلے
کہ میں ہاں فلاں دن مجھے جانا، یہ بک کر لیا۔ خوب سر انجام بالآخر تہیہ بلیت و مقدمات سفر بخوبی انجام شد، کہ بالآخر ٹکٹ بھی مل گئی اور جو مقدماتی جو چیزیں تھیں سفر کے لیے، جو چیزیں ہمیں ضرورت تھی، وہ بھی کام ہمارا مکمل ہو گیا۔ وما عصر یک شنبے مشہد رسیدیم، اور کہتے ہیں کہ ہم ہفتے کو شنبے یک شنبے اتوار کو، معذرت کے ساتھ اتوار کو ہم عصر کے وقت ہم مشہد میں پہنچ گئے۔ دیدن گنبد طلا و صحنهای حرم نورانی و زیبای امام رضا علیہ السلام و جشن و شادی زائران در ایام میلاد حضرت بسیار لذت بخش بود۔ کہتے کہ جیسے ہم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پہنچے اور ان کے جو سونے کا گنبد ہم نے دیکھا، نورانی حرم دیکھا، اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر زائرین کا جو جشن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، تو یہ بہت ہی ہمارے لیے لذت بخش تھا۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں خدا متعال آپ سب ممبران کو جلد از جلد امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خوب جلو میریم پاسخ دهید. وقتی ابراهیم به دوستش مهدی زنگ زد چه گفت؟ پدر مهدی چه سفارشی به فرزندش کرد؟ مسئول آموزش پس از تایید برگه مرخصی به مهدی چه گفت؟ چرا آنها میخواستند زود بلیط تهیه کنند؟ دیدن چه چیزهایی برای مهدی دیدنی و لذت بخش بود. خوب جلو میریم. واجه آموزی، یہ چند نئے الفاظ جو ہم نے اس سبق سے سنے۔ خسته، خسته کا کیا مطلب ہے؟ انسان وقتی زیاد کار میکنند خسته میشود۔ خسته کا مطلب ہے تھک جانا، جب انسان کچھ زیادہ کام کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے۔ دیروز از ساعت 7 صبح تا 10 شب کار کردم و خیلی خسته شدم۔ کہتے ہیں کل میں نے صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک میں نے کام کیا، پھر کیا ہوا؟ بہت تھک گیا۔ بھئی تھکنا تو تھا نا، صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک آپ کام کر رہے تو تھکنے تو تھا، اور کیا کرنا تھا؟ خوب انسان وقتی خسته میشود باید استراحت کند۔ ہاں یہ اچھی بات ہے۔ ناگہاں، ناگہاں کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اچانک کو کہتے ہیں۔ وقتی انتظار انجام کار یا چیزی ندارید و انجام میشود، کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کام کے انجام ہونے کا آپ سوچتے تک نہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا کام جب آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوئی نہ ہو تو اس وقت وہ ہو جاتا ہے، وہ یعنی اچانک کے معنی میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ برادر کوچکم در حال تماشای تلویزیون بود کہ ناگہاں خوابش برد۔ کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی ٹیلی ویژن کو دیکھتے دیکھتے کیا ہوا؟ اچانک اسے خوابش بود، وہ اسے نیند آ گئی۔ من کنار خیابان پیاده می رفتم که ناگهان یک دوچرخه از کوچه وارد خیابان شد و به من برخورد کرد. خوب گوشی موبایل کو کہتے ہیں، موبایل بھی کہتے ہیں، گوشی بھی کہتے ہیں۔ وقتی تلفن زنگ میزند برادرم کوچک زود گوشی را برمیدارد و میگوید آلو مرچ ٹماٹر، آلو سلام بفرمایید۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا موبائل پر گھنٹی بجے نا، کسی کا فون آئے نا، تو میرا چھوٹا بھائی جلدی سے موبائل کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیلو، سلام، ہاں جی فرمائیں، تو یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ من تصمیم دارم در روز تولد مادرم یک گوشی تلفن همراه به ایشان هدیه بدهم. اجازه گرفتم. زهرا حالش خوب نبود. او از معلمش اجازه گرفت و برای استراحت به خوابگاهش رفت. کہتا ہے کہ زہرا کے حالت طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے اپنی ٹیچر سے اجازت لی، چھٹی لی اور استراحت کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں پہ ہاسٹل میں چلی گئی۔ حامد قبل از رفتن به مادرشگاه برای اجازه گرفتن نزد مادرش رفت، ولی چون امتحان داشت مادرش به اجازه نداد۔ نتیجے کو اردو اور فارسی میں نتیجہ کہتے ہیں۔ بالآخر اثر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دکتر بیمار گفت
داروہارا بخور و نتیجے شراب من بگو کہ خوب شد یا نہ۔ ڈاکٹر نے اپنے بیمار سے کہا کہ دیکھو یہ جو ٹیبلٹ آپ کو دی ہے اس کو آپ نے کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے بتانا بھی ہے کیا ٹھیک ہو یا نہیں ہوئے، نتیجہ بھی بتانا ہے کہ اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ قبول شدن در امتحان نتیجے درس خواندن است۔ رضایت قبول کردن چیزی با خوشحالی، رضایت میں راضی ہو جانا کسی چیز کے بارے میں کہ خوشی سے اس چیز کو قبول کر لینا۔ طلبی ها از برنامه‌های مدرسه رضایت دارند و میگویند خوب است۔ طالب علموں نے مدرسے کا جو پروگرام تھا اس پہ راضی ہوئے اور کہا کہ اچھا ہے۔ وقتی که تصمیم گرفتن به ایران بیایم پدر و مادرم رضایت کامل داشتند و من را به آمدن تشویق کردند۔ موضوع عنوان کو کہتے ہیں، ٹاپک کو کہتے ہیں ہر چیز کے انسان دربارے آن صحبت یا فکر یا مطالعہ کند، کہ وہ چیز جو انسان اس کے بارے میں بات کرتا ہے یا فکر کرتا ہے یا اس کے بارے میں پڑھتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے۔ موضوع سخنرانی یہ استادمان احترام پدر و مادر است۔ کہتا ہے کہ میرے استاد کے جو پڑھنے کا ٹاپک تھا، بات چیت کرنے کا ٹاپک تھا، جو محفل میں اس نے پڑھنا تھا، مجلس میں اس نے پڑھنا تھا، وہ موضوع تھا والدین کا احترام کرنا۔ موضوع درس یازدهم چه بود؟ موضوع این درس مرخصی و سفر به مشهد بود۔ عقب افتادن، عقب افتادن کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیچھے رہ جانا، عقب ماندن پیچھے رہ جانا، وقتی کارا سر وقت انجام نشود انسان از دیگران عقب میماند۔ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی انسان وقت پر وہ کام انجام نہ دے تو وہ دوسرے لوگ ان سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ بخاطر سرماخوردگی 3 روز بھی کلاس نہ رفتم، کہتے ہیں نزلہ زکام ہونے کی وجہ سے میں 3 دن کلاس میں نہیں گیا۔ و درس ها از هم کلاسی هایم عقب افتادم، کہ میں جو میرے ساتھ دوست تھے میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ کیا ہوا ان سے میں پیچھے رہ گیا۔ حمید در مسابقه دو میدانی از دوستش عقب افتاد و نفر دوم شد۔ مسئول مدیر مدرسے مسئول همه کارهای مدرسه است۔ مسئول ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں کہ جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے یونیورسٹی کا، کالجز کا یا اسکول کا، وہ سب کاموں کا، مدرسے کے سب کاموں کا وہ خود مسئول ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے۔ در خانه ما هر کس مسئول انجام دادن کاری است. برادرم مسئول خرید نان است. من مسئول آب دادن باغچه هستم و خواهرم مسئول پهن کردن و جمع کردن سفره است. مرخصی گرفتن یعنی مرخصی میں چھٹی لینا کے معنی میں اجازت گرفتن برای نہ رفتن به محل کار یا درس، کہتے ہیں کہ بھئی اجازت لینا کہ بھئی میں کام پہ نہیں جا رہا یا مدرسے نہیں جا رہا، یہ چھٹی کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بخاطر بیماری من پدرم به مدرسه زنگ زد کہ میری بیماری کی وجہ سے میں بیمار ہوئی یا ہوا تو اس کی وجہ سے میرے والد گرامی نے یونیورسٹی کالج یا اسکول میں کال کی و از مدیر مدرسه 2 روز برای مرخصی گرفت، اور ہیڈ ماسٹر سے میرے والد گرامی نے 2 دن کے لیے چھٹی لے لی۔ قصد دارم برای سفر زیارتی مکه و مدینه 10 روز از محل کار مرخصی بگیرم۔ برگه یک ورق کاغذ، جس طرح ہم نے عرض کیا نا برگے ہوئی، ایک کاغذ، ایک ٹکڑا، ایک پیج، اسے کہتے ہیں برگے۔ استاد سر 7 8 برگے سوال ہے امتحان بے دانشجوها داد، کہتے ہیں استاد جو ایگزام کا جو پیپر تھا نا وہ ٹھیک وقت پر 8 بجے جو ہے نا وہ جو کالج یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے ان کو دے دیا۔ شماره تلفن دوست جدیدم را در یکی از برگه های دفتر تلفن نوشتم۔ تحویل دادن یعنی دے دینا، سپرد کر دینا۔ ہفتے قبل از کتاب خانه دانشگاه 2 کتاب گرفتم۔ پچھلے ہفتے میں نے لائبریری سے 2 کتابیں لی، جو یونیورسٹی کی لائبریری تھی اس سے میں نے 2 کتابیں لی۔ و امروز آنها را باید به مسئول کتاب خانه تحویل بدهم، کہتے ہیں کہ آج پھر مجھے جو اس لائبریری کا بندہ ہے جسے میں نے لی تھی اس کو واپس کرنی ہے۔ مادر بزرگم به خاطر جشن تولدم هدیه فرستاد. پست چی آن را دیروز به خانمان آورد و به من تحویل داد. تایید کردن، تایید کردن کیا مطلب ہے؟
گفتن یا نشان دادن این که کاری سخن درست و شما آن قبول دارید. تایید کرنا یعنی قبول کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یا تو کہنا یا اس چیز کے بارے میں تاثر دینا کہ ہاں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یا جو بات چیز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تایید کرنا، قبول کرنا کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. آقای مدیر با امضا کردن برای مرخصی را آن را تایید کرد. کہتے جو میرا ہیڈ ماسٹر ہے نا وہ دستخط جو میرے چھٹی کی اپلیکیشن تھی اس پہ دستخط کیا اور اس کی تایید کر دی، قبول کر لیا چھٹی. برخی از انسانها هنگام صحبت کردن دیگران سرشان را به نشانه تایید تکان میدهند. تهیه کردن کیا مطلب ہے؟ خریدن یا آماده کردن و یا درست کردن چیزی. تهیه کردن یا خرید کر لے کر آنا یا تیار کرنا یا مثال کے طور پر کسی چیز کو ہاتھوں سے درست کرنا کے معنی میں ایسا کسی چیز کو بنانے کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. میخوام برای تهیه کردن وسایل منزل به فروشگاه مرکزی شہر بروم. کہتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کے جو مین چیزیں ہیں اس کو خریدنے کے لیے میں فروشگاہ چلا جاؤں، بڑی مارکیٹ جو شہر کی بڑی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں چلا جاؤں. برای تهیه شیرینی مقداری آرد شکر و روغن لازم است. ممکن است، ممکن یعنی ممکن ہے، شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. معمولاً ہر وقت ہوا ابری می شود، باران می بارد. کہتے ہیں کہ معمولاً بعض اوقات کیا ہوتا ہے، معمولاً ہر وقت ہوا جو ہے نا ابری ہوتی ہے، بادل بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ باران می بارد. جب یہ اس طرح ہو تو وہ بارش ہوتی ہے. امروز ہم ہوا ابری است، آج بھی ہوا اس طرح کی ہے. ممکن است باران بھی آید، اور شاید احتمال ہے، ممکن ہے کہ آج بھی جو بارش ہو. دکتر گفت جواد را زود به بیمارستان ببرید و بستری کنید، ممکن است نصف شب حالش بدتر شود. ایام موین یوم کی دن ہے، جس طرح روزها زمان دوران. ما معمولاً در ایام درسی به مرخصی نمی رویم. کہتے ہیں کہ ہم معمولاً عام طور پر جب درس پڑھنے کے دن ہوتے ہیں تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے یہ پوچھیں. ہاں جی، چھٹی نہیں کرتے. پڑھاکو بچ گئے بھئی، ہم چھٹی نہیں کرتے، اس جیسے ہم انہیں دنوں میں پڑھتے رہتے ہیں. بہترین دوران زندگی ہم ایام خود کی و نوجوانی ہم بود. میلاد، تولد، ولادت کے معنی میں آتا ہے میلاد، جس طرح میلاد رسول خدا ہوتا ہے، میلاد ائمہ علیہ السلام ہوتے ہیں. مسلمانان میلاد پیغمبر اور جشن میں گرند. مسلمان رسول خدا کے ولادت کے ایام میں جشن کرتے ہیں. 17 ربیع الاول روز ولادت پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 17 ربیع الاول رسول خدا کی ولادت کے ایام ہیں. مقدمات وہی جو مقدمہ ہوتا ہے، جو شروعات ہوتی ہے جس کام کی، جو لوازم چیزیں ہوتی ہیں. مثلا وضو گرفتن یکی از مقدمات نماز است. کہ وضو کرنا یہ نماز کے چیز جو شروعات کرتے ہیں اس سے شروعات وضو سے کرتے ہیں، تو یہ مقدمہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. برای یک مہمانی مقدماتی مانند پختن غذا و تهیه میوه و شیرینی لازم است. گنبد کو جو فارسی میں گنبد بولتے ہیں. مسجد ها و امام زاده ها معمولاً گنبد دارند کہ مسجدوں اور ائمہ علیہ السلام یا ان کے جو آل اولاد ہوتی ہے ان کے زری کے اوپر گنبد ہوتا ہے. گنبد حرم پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم سبز است و گنبد حرم امام علیہ السلام طلایی است. صحن کو اردو فرض میں صحن بولتے ہیں. حیات، حرمہ و مسجد ہے بزرگ. کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے حرم کے جو صحن ہوتے ہیں یا مسجد کا صحن ہوتا ہے، صحن کو صحن ہی بولتے ہیں. در حرم حضرت معصومہ علیہ السلام 6 صحن بزرگ و کوچک وجود دارند. کہ کہتے ہیں کہ حرم حضرت فاطمہ معصومہ میں 6 بڑے اور چھوٹے صحن ہیں. بزرگ ترین حرم در جهان حرم امام رضا علیہ السلام است. این حرم بیش از 10 صحن بزرگ دارد. نورانی چیز پر نور بسیار روشن. کے نورانی کو نورانی کہتے ہیں جو چیز زیادہ روشن ہو، نور والی چیز ہو.
شبی کے ماہ کامل است آسمان نورانی می شود. کہتے ہیں کہ وہ رات جس میں جو چاند ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 14ویں کا رات، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ آسمان مکمل نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے. خواندن قرآن قلب انسان اور نورانی می کند، چہر امام خامنائی دام ظلہ بسر نورانی است. زائرین کی جمع ہے. کسی کسانی کے برای زیارت به خانه خدا یا حرم پیامبران امام زادگان می روند، کہ وہ افراد جو زیارت کے لیے یا خانہ خدا مکہ مدینہ میں جاتے ہیں، پیامبران ائمہ علیہ السلام انبیاء کے یا ان کے جو آل اولاد ہیں، امامزادے ہیں، ان کے حرم میں جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں زائرین ہیں. پاس از پا یعنی حج زائران خانہ خدا بھی کشور ایشان برمی گردند، کہ حج کرنے کے بعد آخر میں جو زائرین ہوتے ہیں خانہ خدا سے وہ اپنے اپنے گھر اپنے اپنے ملک کی جانب لوٹتے ہیں. زائران حرم امام علی علیہ السلام از کشورہ مختلف برای زیارت به شہر نجف می روند. واجہ ہے مخالف جو چیزیں ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں. تائید کردن، رد کردن. شادی غم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تحویل دادن، تحویل گرفتن. نورانی طریق یا ظلمانی. میلاد وفات، ممکن غیر ممکن. لطفاً توجہ کنید. شاید یک هفته در این شهر بمانم. نکته های درس را یادداشت کردم چون ممکن است آنها را فراموش کنم. میخواهم کتاب ها را از روی میز بردارم و در کفش بگذارم. کہتے کہ یہ جہاں پہ بمانم، فراموش کنم، بردارم و بگذارم، یہ جو ہے نا، یہ فعل جو اوپر والے ہیں یہ مضارع التزامی کہتے ہیں ان کو. اب فعل مضارع التزامی کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بن مضارع آپ کے پاس ہونا چاہیے. بن مضارع سے پہلے آپ نے بے لگا دینا ہے، اور اس کے بعد بن مضارع سے آگے آپ نے شنا سے لگا دینا ہے، تو یہ آپ کا یہ مضارع التزامی بن جائے گا. جیسے خوردن مصدر ہے، اس کا بن مضارع ہے خور. خور سے پہلے آپ بے لگا دیں گے، بن جائے گا بخور. اور اس کے بعد اگر ضمیر کی شنا سے ہیں تو ضمیر کی شنا سے لگا دیں گے، تو میم ہے تو بن جائے گا بخورم. بخوری، بخورد، بخوریم، بخورید و بخورند. سلام کردن سے سلام بکنم، سلام بکنید، سلام بکند، سلام بکنیم، سلام بکنید و سلام بکنند. مضارع التزام یا اپنے نیچے والا جو مصدر ہے ان کا آپ نے بنانا ہے. پوشیدن، ریختن، برداشتن، بردن، عقب افتادن، تحویل دادن، پرسیدن، اجازه گرفتن، اندیشیدن و اموختن. یا اپنے ان مصدر ہیں ان کو آپ نے بنانا ہے. لطفاً توجہ کنید. ان چیز کو آپ نے توجہ کرنا ہے کہ ہے من سے ایک جملہ بناتے ہیں، من اور شاید اس میں آنا چاہیے. مثلا فردا بے پارک بے روام، آپ نے کیا کرنا ہے؟ شاید من فردا بے پارک بے روام. احمد اور ممکن است میں آپ نے بنانا ہے. ممکن است احمد امروز به خانه ما بیاید. میتواند فاطمه درسها را زود بخواند. یا فاطمه میتواند. آنها میخواهند به کشورشان برگردند. ما دوست داریم همیشه به حرم برویم. او احتمال دارد در مسابقه شنا شرکت کند. ما باید درباره نتیجه کارهای خود بیندیشیم. شما لازم است تکلیف‌هایتان را کامل بنویسید. من سعی میکنم همیشه سر وقت در کلاس حاضر شوم. ما قصد داریم علوم اسلامی را فرا بگیریم و به دیگران آموزش دهیم. کہتے کہ در جملے ہے کہ واجہ شاید، ممکن است، باید وغیرہ وجود در معمولاً فعل اصلی به صورت التزامی می آید. کہتے کہ شاید، ممکن است، باید وغیرہ اس کے علاوہ بھی جو آتے ہیں یہ معمولاً کیا ہوتے ہیں؟ فعل التزامی میں زیادہ آتے ہیں شاید والا. لطفاً توجہ کنید. اس طرح آپ نے کہنا ہے کہ شاید فردا بے تبریز بے رویم. پھر اس طرح نہیں کہنا کہ شاید فردا بے تبریز می رویم. می رویم کی بجائے بے رویم. اگر شاید ہے، باید ہے، احتمال ہے تو آپ نے بے لگانا ہے، نہ کہ می لگانا ہے. می لگائیں گے تو وہ مضارع اخباری بن جائے گا یا دوسرا مضارع بن جائیں گے.
باید کتاب را به کتاب خانه تحویل بدهم. باید کتاب را به کتاب خانه تحویل میدهم. یہ غلط ہو جائے گا. صحیح یہ ہے کہ احتمال دارد 2 روز مرخصی بگیرم. احتمال دارد 2 روز مرخصی میگیرم. یہ آپ کا غلط ہو جائے گا. کامل کرنا ہے آپ نے. ان الفاظ کو آپ نے لگانا ہے. لازم است ما در درس ها به دوستان من کمک بکنیم. کمک کردن سے کمک بکنیم آئے گا. اور نیچے بھی آپ نے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں آپ نے خود ہی حل کرنا ہے. ان میں چیزیں لگانا ہے. جملہ یا زیرہ بھی مضارع التزامی تبدیل کنید. یہ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو چینج کرنا ہے. ما روز جمعه لباس هایمان را شستیم. من دیروز به پدر و مادرم زنگ زدم. استادم گفت قبل از انجام دادن هر کاری فکر کن. ما تکلیف هایمان را خوب انجام می دهیم. احمد و سعید برای درس خواندن به کتابخانه می رفتند. این الفاظ کی تصحیح کرنا ہے. ما باید قرآن می آموزیم. شاید فردا به بازار می روم. خواهش می کنم از این میوه هم می خورید. احتمال دارد دوستانم فردا از مسافرت برگردند. باید لباس ها را پس از خشک شدن از روی تنه برمی داریم. تو یہ کیا ہو گیا؟ آج کا ہمارا درس 11 ہو گیا. امیدواریم این درس برای شما خیلی لذت و منافع بخش می باشند و فایده دارند. انشاءالله در درس آینده با هم ملاقات می کنیم. میزبان خودتون قاری محمد آصف اصفهانی را اجازه بدهید. خدا حافظ و ناصر باشد.